أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به عذر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك يوحى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. امام صادق اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طٰہٰ اور یاسین رسول اکرم کے اسماء مبارکہ ہیں. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ پر قرآن نازل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کو ایمان پر آمادہ کرنے کے لیے ناقابل برداشت زحمت اٹھائیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے تو وہ اس کو پڑھنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں. بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی. یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو بنایا، وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان، جو کچھ زمین کی تہ میں، سب کا وہی مالک ہے. اور اگر آپ پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقین جانتا ہے. غیر امامیہ یعنی جو شیعہ نہیں اہل سنت ہیں، ان کے ہاں یہ نظریہ کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کے وزن سے عرش سے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ شیعہ کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ مکان کا محتاج نہیں. روایت میں اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو کسی شے میں یا کسی شے پر قرار دیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں. پھر وہ
آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی آپ کا رب ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دیں، بے شک آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں، یہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی کوشش کے مطابق جزا ملے، پس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں کئی اور مفادات ہیں، فائدے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے پھینکے، پس موسیٰ نے اسے پھینکا تو وہ ایک ہی دفعہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیں، ڈرے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں پلٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں، اب فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ چند سال مدین میں گزارنے کے بعد اپنی زوجہ کے ہمراہ مصر واپس جاتے ہوئے جزیرہ نمائے سینا سے گزر رہے تھے کہ رات کی تاریکی میں راستہ بھولنے کا خطرہ تھا، سردی بھی تھی، آگ دیکھ کر خیال آیا کہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، کہ سردی ختم ہو جائے گی، آگ کے قریب جا کے بیٹھیں گے، دوسرا راستہ مل جائے گا۔ اس ندا کو حضرت موسیٰ نے پہچان لیا، نودیہ یا موسیٰ، یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس آواز کو حضرت موسیٰ نے عام ظاہری حواس سے نہیں سنا کہ شک کی گنجائش باقی رہ جائے، بلکہ اپنے باطنی حواس سے سنا جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ جوتے اتارنے کا حکم اور اس بقعہ مبارکہ کے تقدس کی وجہ سے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے منتخب کیا، یعنی اس پہاڑ کو، یہیں سے جوتے اتارنا یہودیوں کی تہذیب و آداب کا حصہ بن گیا۔ ابتدائے وحی میں اللہ نے تاکیدی لفظوں میں فرمایا، زور دیا کہ میں ہی اللہ ہوں، تاکہ موسیٰ وحی وصول کرنے کے لیے یقین کے مرحلے میں آ جائے۔ جب کہ رسالت ماب پر وحی کی ابتدا ہوئی تو اننی انا اللہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور فرمایا اقرا کا حکم آیا کہ براہ راست آپ پڑھیں، نماز قائم کریں، میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور پھر کہا جائے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ جناب سرکش ہو گئے، گمراہ ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے کہ وہ جو باتیں کرے میں برداشت کر سکوں، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے کہ مجھے زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے، تیری مدد چاہتا ہوں، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اس آیات دوسری متعدد آیات سے بات واضح ہو کہ حضرت موسیٰ کو بولنے میں دقت پیش آتی تھی، اس لیے درخواست ہوئی کہ ہارون کو شریک نبوت کی جائے جو ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح لسان والا ہے، یعنی بڑے آرام سے بول سکتا ہے، میں تھوڑے سا زبان میں مشکل کی وجہ سے نہیں بول پا، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں اور میرے کنبے میں سے میرے ایک وزیر بنا دے، میرے خاندان میرے بھائی ہارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے، میرا مدد کرنے والا بنا دے، اور اسے میرے امر یعنی رسالت میں بھی شریک کر دے، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں، تجھے کثرت سے یاد کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا۔ فرمایا اے موسیٰ یقیناً آپ کو آپ کے مرادی دی گئی ہے، اور ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف اس بات کے تحت الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانی تھی، وہ بات ہوئی کہ مادر موسیٰ کے دل میں بات ڈال دی کہ فرعون کو اس کے بچے کا علم ہونے سے پہلے دریا کے ذریعے فرعون کے محلات کی طرف پہنچا دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام دے، اور وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا کر لے جائے گا، میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فیلقیہ یم بالساحل
يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقلا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقلا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك وسلام على من اتبع هدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، لہذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں، دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی ہم ہر وقت میری یاد میں رہنا، میرے ذکر کرتے رہنا۔ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ فرمایا آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، ان پر سختیاں نہ کر، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کے آئیں، تیرے پاس آئیں اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو جھٹلایا اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ اللہ نے پھر ان دونوں کو بھیجا منتخب کر کے کہ آپ دونوں موسیٰ اور ہارون اللہ کے منتخب شدہ ہیں، منزلت اور رتبہ بھی بتا دیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں جب اللہ کی طرف سے معجزاتی اسلحے سے مسلح ہوئے، یعنی وہ جو معجزے دو تھے، ایک سانپ والا معجزہ سا جو پھینکا، دوسرا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے جب نکالتے تھے تو وہ اس میں چمکنے لگ جاتا، تو وہ بھیجا۔ تبلیغ اور ارشاد میں گفتگو کی بنیادی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھے الفاظ کا استعمال کرے، نرمی سے گفتگو کرے۔ اگر نرا کلام میں شیرینی نہیں ہوگی، اچھی گفتگو نہیں ہوگی، تو مضمون کلام خواہ کتنا ہی معقول اور منطقی ہو، کوئی اثر قبول نہیں ہوگا۔ آرام سے محبت سے بات کریں، اس کو سمجھائیں۔ یہاں ذات اور جان کا خوف نہیں ہے، وہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا ڈر ہے، بلکہ یہاں خوف دعوت کی کامیابی اور پیش رفت کے بارے میں۔ کہیں ہم دوسرے دعوت دیں اور وہ سرکش ہو جائے اور زیادتیاں کرنے لگے اور بیشتر گناہ گار ہوتا جائے، تو اللہ نے کہا نہیں، تم جاؤ اور جا کے اس سے بات کرو۔